हुई है और जिनके हाथों हुई है वो सारी तफसील बयान करके आप अपलोड कर लें। उसके साथ ही हम इंशाअल्लाह ताला जल्द अदलिया को, चीफ जस्टिस साहब को, खान साहब की तरफ से एक लेटर भी भेजेंगे। उनके पहले भी हम ऐसे लेटर भेज चुके हैं, लेकिन इस मरतबा स्पेसिफिकली जज साहिबान की लेटर के तनाजुर में हम एक ज़हीम लेटर लिखेंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और हम पूरी तफसील उसमें बयान करेंगे कि खान साहब के केसेस को किस तरीके से हैंडल किया गया और किस तरीके से खान साहब को ट्रीट किया गया। ये एक तफसीली लेटर हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे, और ये जब जाएगा तो उस वक्त भी हम आपको इंशाअल्लाह ताला इसकी तफसील बताएंगे। लेकिन अदलिया की आज़ादी के लिए खान साहब का ये पैगाम है कि हम हमेशा अदलिया के साथ खड़े हैं और हम खड़े रहेंगे। हमने अदलिया पे एतमाद किया, अदलिया का एहतराम किया है, लेकिन अदलिया को ये अपनी तरफ से यकीन दिलाते हैं कि आपका लेटर, आपके कंटेंट्स बेजा नहीं जाएंगे। आप लोगों की बड़ी कुर्बानी है जो आपने अपना आदम बर्दाश्त अभी ख़त्म हो करके आपने जो लेटर लिखा है, इंशाअल्लाह ताला इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई कसर नहीं छोड़ेगी, और इंशाअल्लाह इसको हर मुकाम पे हम आपके पास पहुँचाएँगे। अब आपको थोड़ी सी तफसील बताएंगे मरवत साहब जो रैली करने हम जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरोज़ इतवार 2 बजे हमारी रैली होगी और ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी रैली होगी। हमारी मशावरत होगी केपी की क़ियादत से, और हम जगह रैली का तयन करेंगे क्योंकि रमज़ान है। रमज़ान के तनाजुर में एक ऐसी शारा जो बदनज़र में एक तो हयाताबाद से रिंग रोड है, लेकिन अगर इस हवाले से केपी की क़ियादत कोई और रूट बताती हैं तो इसका ऐलान आज शाम तक हम कर लेंगे। तमाम MPS साहिबान और तमाम MNAs और तमाम सेनेटर हजरात और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेयर्स, बल्दियाती नुमाइंदे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मदर पार्टी, यूथ, ILF, स्टूडेंट्स विंग, वुमेन विंग, तमाम को खान साहब की तरफ से आगाह किया जाता है कि ये रैली जो है हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे बड़ी रैली के तौर पर याद की जाए। पंजाब से जो दोस्त अहबाब और PTI के वर्कर ज्वाइन करना चाहते हैं उनको भी दावत है। रैली जो है 2 बजे शुरू होगी। KP की तमाम क़ियादत, मरकज़ी क़ियादत, चेयरमैन साहब हमारे उसको लीड करेंगे, हम खुद उसमें मौजूद होंगे। तमाम वर्कर्स को इस्तदा है कि 2 बजे तक जो जिस कन्वेंस के ज़रिए डेरा इस्माइल खान से लेकर चतराल तक और यहाँ जो गिरद नवा की जो अजला अटक है, इस्लामाबाद है, रावलपिंडी, जेलम, मियाँ वाली, इनको भी हमारी तरफ से दावत है। और आज शाम को या रात को हम इसमें पूरी तफसील से वीडियो मैसेज के ज़रिए आपके साथ शेयर करेंगे कि कौन सा रूट होगा और कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे इख्तिताम पजीर होगा। पुरअमन रैली होगी, आप सब कमर कस लें। और एक आखिरी बात, 6 अप्रैल को 10 बजे रात परेड ग्राउंड में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अज़ीमुश्शान जलसा होगा। यही दावत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुल्क भर में कारकुनों को, तमाम सियासी कायदीन को, कि आप इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, इसमें हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जलसा की इनेकाद की इजाज़त दी हुई है, तो लिहाजा किसी किस्म की वायलेंस की तवक्को नहीं है। और हम जलसागाह में लाइटिंग का, स्टेज का तमाम इंतजामात, DJ का बंदोबस्त करेंगे। काफ़ी अरसे के बाद हमारा जलसा होने जा रहा है, तो लिहाजा तमाम जो हमारे वर्कर्स हैं, कारकुन हैं, पाकिस्तानी, पिंडी इस्लामाबाद के शहरी और पंजाब भर के लोग, KP के लोग इस्तदाएँ आएँ और कैदी 804 का साथ दें, कैदी 804 की रिहाई और मैंडेट की रिकवरी के लिए। अब ये तीसरा माटो हमारा बन गया है कि 6 ऑनरेबल जज साहिबान के लेटर के बाद जो PTI के साथ हुआ है, और इस लेटर में भी निशानदेही की गई है कि सिर्फ उन केसेस के हवाले से दबाव है जो PTI स्पेसिफिक है या इमरान खान रिलेटेड केसेस है। तो लिहाजा इन इश्यूज़ पे हमारे ये 2 एहतजाज है, आपसे शिरकत की इल्तिजा है। इसमें वकला तहरीक जिस तरीके से चलाएंगे शामिल, उसके बारे में सरदार लतीफ़ कोसा साहब कुछ कहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ही का मरासला नहीं है, बल्कि ये बाकी तमाम सूबों में भी यही कैफियत है। ये इंस्टीट्यूशनल कैप्चर जो
کیا گیا ہے جس میں صرف اور صرف ٹارگٹ پی ٹی آئی خان صاحب کو اور پی ٹی آئی کی قیادت اور پی ٹی آئی کے کارکنوں کو کیا گیا ہے. اور خان صاحب نے یہ بار بار تقاضا بھی کیا ہے کہ 9 مئی کا جو آرکیسٹرڈ جو ایک بیانیہ بنایا گیا ہے اس کی ایک ہائی پاور جوڈیشل کمیشن ہو, اور خدا را 45 سال اب نہ لگائے جائیں انصاف کرنے میں کہ ایک اور جو ہے حد العزیز وزیر اعظم کو جو ہے عوام سے منقطع کرنے کے لیے اور پارٹی کو تتر بتر کرنے کے لیے جو 9 مئی سے لے کر 9 فروری پر آ کر فارم 47 کے ذریعے ڈرامہ رچایا گیا ہے, وہ بڑا واضح ایک ایسی سازش ہے جو لندن پلان کا حصہ ہے. اور لندن پلان آپ نے دیکھ لیا کہ جس طریقے سے ایک سزا یافتہ ایک مجرم کو, اور جس کے خلاف وارنٹ گرفتاری دائمی نکلے ہوئے تھے, بجائے اس کے کہ امبیسڈر پاکستان کا وہ اسے گرفتار کر کے ڈپورٹ کر کے اڈیالہ جیل میں داخل کرتا, وہاں ریڈ کارپٹ کے ذریعے سے ان کو جو ہے امبیسڈر ہیتھرو ایئرپورٹ پر رخصت کیا, اور یہاں اسلام آباد کے ایئرپورٹ پر بائیو میٹرک مشین چل کے جاتی ہے ان کے سواگت کے لیے. تو ہم نے جو دیکھا ہے کہ کس طریقے سے محترم نواز شریف صاحب اور ان کے خانوادے کے کیسز کو کتنی سرعت کے ساتھ ختم کر کے اور ان کو بریت کر کے دودھ کا دھلا ہوا قرار دے کے, اور جس طرح سے 16 مہینے کی اور اس کے بعد کیئر ٹیکر حکومت نے جو قوانین میں ترامیم کر کے ان کو ساری رعایات مراعات فراہم کی ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہے. سو اس سازش کو بھی بے نقاب کرنے کے لیے اور ان ججز پر جو تشدد اور دباؤ کا ایک کیفیت ہے اس پر پاکستان کی ساری باروں نے, ساری بار کونسلز نے اور ساری بار ایسوسیشنز نے ایک بڑے سخت قسم کی اپنی قراردادیں بھی منظور کی ہیں اور انہوں نے مراسلے بھی لکھے ہیں. اس پہ ہم جو ہے اسی طرح کی وکلا تحریک چلانے جا رہے ہیں جس میں پاکستان کے عوام بھی بالکل شامل ہوں گے, کیونکہ اگر عدالت اور نظام انصاف, نظام عدل کو اگر منہدم کر دیا جاتا ہے تو وہ نہ رول آف لا رہ جاتا ہے, نہ آئین کی بالادستی ہوتی ہے, نہ ہی وہ ریاست چل سکتی ہے. تو اس لیے ان پر جس طرح سے 6 ججز نے اظہار کیا ہے یہ ساری جگہ پہ یہی کیفیت ہے. تو اس طرح آپ نے اگر انصاف کو جکڑ دیا ہے اور انصاف کو آپ نے زنجیریں باندھ کر اور اس طرح سے آپ نے کیا ہے, تو میں سلام پیش کرتا ہوں ان 6 ججز کا جنہوں نے دلیری کر کے کیا ہے. اور شوکت عزیز کا فیصلہ, شوکت صدیقی صاحب کا فیصلہ جو سپریم کورٹ نے دیا ہے اس کے تناظر میں بھی جو جج صاحبان نے کہا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر آپ اس کو انصاف دے رہے ہیں ہمیں بھی تحفظ دیجیے گا, انصاف دیجیے گا. سو جج صاحبان بھی قوم کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہے, پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء جو ہیں وہ ان کے ساتھ شانہ بشانہ ہیں. ہم ان کے محافظ بن کے, ہم ان کے جو ہے تمام تر جو تسلط اور جبر اور ان پر جو ہے ظلم ڈھایا جا رہا ہے, ہم انشاءاللہ ان کے محافظ بنیں گے, ان کے خانوادے کا بھی تحفظ کریں گے اور پاکستان کے سارے وکلاء ایک ایسی تحریک چلائیں گے جو پہلے بھی ہم نے دنیا میں ثابت کر دیا تھا کہ وکلاء جب تحریک چلاتے ہیں تو مشرف جیسے مکے دکھانے والے بھی خش و خساک کی طرح بہہ جاتے ہیں. اور انشاءاللہ یہ ہم عنقریب شروع کر رہے ہیں اس تحریک کو, اسی کو لے کر, اسی بیانیے کو لے کر کہ قیدی نمبر 804 کی ونڈیکیشن ہو گئی. جو عمران خان کہتا تھا, جو پی ٹی آئی کہتی تھی کہ یہ ڈکٹیٹڈ ججمنٹس بلڈوز کی جا رہی ہیں, وہ ان 6 ججز کے مراسلے نے اس کو ثابت کر دیا گیا. اور اس کے ثابت کرنے کے بعد اب ہم اگر 804 نمبر قیدی کی مخلصی کا ساتھ ہی کر رہے ہیں تو یہ ظاہر ہے کہ ان 6 ججز نے بھی اپنے مراسلے میں یہ فیصلہ دے دیا ہے. اور ویسے بھی 8 فروری کو عوام پاکستان نے بھی بڑا بانگ دوہل اور دو ٹوک فیصلہ دے دیا کہ عمران خان نہ غدار ہے, عمران خان نہ باغی ہے, عمران خان نہ مجرم ہے. اس لیے عوام کی ریاست نے جو ہے فیصلہ دے دیا. ان 6 ججز نے تصدیق کر دی. کمشنر راول پنڈی نے اس سے پہلے ہی تصدیق کر دی تھی کہ 13 کی 13 جو ہے یہ سیٹیں پنڈی کی جو ہے 1-1 لاکھ سے جیتنے والوں کو ہم نے ہرایا ہے. اور یہ پیٹرن صرف پنڈی ڈویژن کا نہیں ہے, اسلام آباد میں بھی ساری سیٹیں ہاری ہے, پی ٹی آئی جیتی ہے.
اور PMLN کو جتایا گیا ہے. لاہور کی، میں خود لاہور سے منتخب ہوا ہوں، لاہور کی ساری سیٹیں PTI جیتی ہوئی ہے، اور ایک شخص ہارنے والے کو وزیر اعظم بنا دیا ہے اور ہارنے والی دوسری جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے. اور اسی طرح کراچی میں ساری سیٹیں PTI جیتی ہوئی تھی جو MQM کو دے دی گئی ہے، اور پاکستان میں بھی پیٹرن یہی ہوا ہے. سو اس کے جو ہے تمام احاطہ کرتے ہوئے ایک ایسی انشاءاللہ تحریک ابھرے گی جو پشاور سے ریلی سے شروع ہو کر اور وکلا تحریک تک جائے گی، اور انشاءاللہ پاکستان کے عوام کو سرخرو ہوں گے اور انصاف بول بالا ہوگا. رہا کرو وزیر اعظم عمران خان زندہ باد. ایک بڑی پیش رفت ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج بڑی تعداد میں سیاسی قیادت بھی اور وکلا کی قیادت بھی آج ملاقات کر کے آئی ہے. ایک تو اس پہ کمنٹ کیجیے گا. دوسرا یہ کہ کل سے بحث ہو رہی ہے کہ جو یہ 6 ججز نے خط لکھا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا ہے، جو کہ متعلقہ فورم نہیں ہے. یہ خط چیف جسٹس آف پاکستان کو اگر لکھا جاتا تو اس کی حیثیت اور آج اس حوالے سے اور چیف جسٹس کے مابین ملاقات بھی ہے، اس پر بھی کمنٹ کیجیے گا. دیکھیں جہاں تک آج کی ملاقات کی تعلق ہے کہ بڑے ساری لیڈرشپ بھی آ گئی، تو دیکھیں بہت ساروں نے پہلے سے کورٹ کے آرڈر لیے ہوئے تھے اور وہ کنٹیمپٹ میں پڑے ہوئے تھے. بار بار وہ ریکویسٹ کرتے رہے. ایسے بھی ہیں جو 7 مرتبہ آئے تھے اور ان کو اجازت نہیں ملی، تو آج فائنلی اجازت ملی ہے، تو اسی لیے زیادہ سارے آ گئے کیونکہ پہلے سے آرڈر موجود تھے. جہاں تک جج صاحبان کے لیٹر کا تعلق ہے تو جج صاحبان نے سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا ہے. وہ ایک ادارہ ہے جو ججز کی کنڈکٹ کو دیکھتا ہے اور وہ انکوائری کرتا ہے. سب سے پہلے ان کو آتا ہے اور انہی سے کہا گیا ہے کہ ابھی بھی انٹرفیرنس ہو رہی ہے تو عدالت دونوں طرف دیکھ سکتی ہے، لیکن سپریم کورٹ کے پاس ہے. اس لیے متعلقہ چیف جسٹس صاحب جو ہے وہ سارے اس میں موجود ہوتے. ہمیں امید انشاءاللہ سپریم کورٹ آج ضرور اعلامیہ جاری کرے گی اور اس پہ پیش رفت ہوگا. ادروائز وکلاء نے بھی اپنے رائے دی اور سارے وکیل اس کے ساتھ کریں گے. ایک پوائنٹ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں. خط لکھا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کو جس کے سربراہ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، اور اس میں سینئر موسٹ چیف جسٹسز اور سینئر موسٹ ججز آف دا سپریم کورٹ شامل ہوتے ہیں. سپریم جوڈیشل کونسل نے وہ لیٹر سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دیا اور پوری سپریم کورٹ اس پہ بیٹھ گئی. تو لہٰذا یہ میٹر جوڈیشل کونسل اور سپریم کورٹ دونوں کے نوٹس میں آ چکا ہے اور دونوں اس پہ ڈیلیبریشن کر چکے ہیں. اعلامیہ بھی آئے گا. ہم توقع رکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اس مسئلے کو قالین کے نیچے نہیں دبائے گی بلکہ اس مسئلے کا دائمی حل نکالے گی. شکریہ. تھینک یو. پاکستان زندہ باد. عمران خان زندہ باد.